ذوالکفل کے یا جو ذوالقرنین ہیں ان کے جو ٹریولز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک ایسی جگہ گئے جہاں پر جو ہے وہ سورج ڈوب رہا تھا. تو سورج ڈوبنے کی جگہ ہم عرف عام میں کیا جہاں پہ سیارے غرق ہوتے ہیں بلیک ہولز. پھر ایک اور جگہ کا ذکر ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں مفروضے ہیں یہ سارے. بلیک ہولز میں سیارے غرق ہوتے ہیں نا, کہیں وہ بلیک ہولز کا ذکر تو نہیں کر رہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ میں سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. آپ اور ہم جس سورج کو دیکھتے ہیں وہ تو نہ کبھی غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے. وہ ایک طرف نظر آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف نظر آنا بند ہو جاتا ہے. رہتا تو وہی ہے, رہتا تو وہی ہے. اس کی آئیڈینٹی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے کائنات بنی ہے, جب سے موجود ہے, وہ تو ہے, وہ گھوم رہا ہے نا. ہمیں نظر آنا بند ہوتا ہے, اس کی آئیڈینٹی سورج تو چمک رہا ہے. ایسے ہی ہے, ایسٹ سے رائز ہوگا, ویسٹ میں ہمیں نظر پانا بند ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے, وہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں دن ہو جاتا ہے. زمین گھوم رہی ہے. سورج کی آئیڈینٹی, سورج کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا, غروب ہوتے ہوئے دیکھا, بلیک ہولز. سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا, نیبولا, جہاں سے نئے سیارے باہر نکلتے ہیں کائنات میں. علامہ اقبال نے کہا تھا آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ہماری مجبوری ہے, ہم نے علامہ اقبال پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے علامہ اقبال کو اسکالر مان لیا, فلاسفر مان لیا, قیمت الامت مان لیا. جو انہوں نے کہا ہے وہ پڑھے بغیر ہی نہیں مانا. انہوں نے بتایا ہوا کیا ہے, پڑھیں تو صحیح کہ کیا ہے. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ادھر سے آرے غرق ہو رہے ہیں, ادھر سے آرے نکل رہے ہیں, نیبولا. پھر ایک اور اسی سفر میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج اور ان کے گھر کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. اس کو مفروضے کے طور پہ اوزون لیئر, یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ شعائیں بالکل ڈائریکٹ پڑتی تھی, پروٹیکٹیو لیئر نہیں تھی. ان کے ساتھ یو وی ریز تھی. تو ان کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے تفسیر میں کہ وہ دن کو پانی میں رہتے تھے, رات کو باہر نکلتے تھے. ٹھیک ہے, یو وی ریز نہیں تھی, پروٹیکشن نہیں تھی. سو دس از واٹ دا لائف از. آپ ان کو ڈینائی کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ گئے, واپس اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں, نمبرز. تو بیٹا یہ کائنات پوری نمبرز ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ایک کر کے ذکر کر لیتے ہیں ان کا. یہ نمبرز کیسے کام کرتے ہیں, کیسے امپیکٹ کرتے ہیں. گنتی 1 سے 9 تک رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں 8 ارب لوگ ہیں, 7.5 ارب لوگ ہیں, 7.25 ارب لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے نمبرز کے درمیان ہیں. ان کا جو زوڈک چارٹ ہے وہ بھی نمبر ہے. انہی نمبرز کی کیلکولیشنز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے اب کیا کرنا ہے, اس کے اندر گریڈ کتنی ہے, اس کے اندر چیزیں کیا ہیں. اب 1 سے 9 نمبر تو یہی رہیں گے. پھر ہم جب زوڈک چارٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے ساتھ اسپرچول پاورز ہیں, اس کے ساتھ نہیں ہے, تو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ نمبرز کے بیہیویئر سے. یعنی نمبر جو ہیں, اگر نمبرز کے 2 سیکشنز کہہ لیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن نمبرز, ٹھیک ہے, یا اسپرچول نمبرز. ایک کو ہم کہتے ہیں ارتھلی یا ورلڈلی نمبرز. تو وہ جو ارتھلی نمبرز ہیں یا ورلڈلی نمبرز ہیں, وہ نمبرز جو ہیں وہ آپ کے اوپر بہت اثر کرتے ہیں. جب ہم زوڈک چارٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے 51% اسپرچول نمبرز ہیں, 49% ارتھلی نمبر. اس کا مطلب ہے کہ ہی از موسٹ ٹینڈیڈ ٹورڈ دی اسپرچولیزم, ہی از موسٹ ٹینڈیڈ ٹورڈز دی گاڈ. اب اس کی پرسنٹیج ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کتنا اسپرچول آدمی. نمبرز. پھر ایک بندے کے ذائچے ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈلی نمبر جو ہیں وہ 51% ہیں, ارتھلی 49% ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہی از مور ٹینڈیڈ ٹورڈز دی مٹیریلزم. گریڈ ہوگی, فلاں ہوگی. پھر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق ریمیڈیز جو کر لیتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی دنیا میں کہ جس کی ہم نے شفا نازل نہ کی ہو. ٹھیک ہے, اب بیماری صرف فزیکل نہیں ہو سکتی, بیماری سائیکولوجیکل بھی ہوگی, بیماری مٹیریل بھی ہوگی, بیماری نان مٹیریل بھی ہوگی, بیماری جو ہے وہ آپ کی اسپرچول بیماری بھی ہوگی, ہر طرح کی بیماری. بیماری یعنی آپ کے سسٹم میں ڈس فنکشنز آ جائیں, آپ کی فنکشنالٹیز میں ڈس فنکشنز آ جائیں تو وہ بیماری ہے نا. ایک جیسے ایک طرح ایک جو ہے وہ ایک
میرا خیال شاید حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کی کتابوں میں، یا شاید محی الدین ابن عربی کی مواقع النجوم میں بھی، اب اس کا مجھے کوئی حوالہ یاد نہیں اس لیے میں اس کو روک رہا ہوں، لیکن اس میں ایک ذکر ہے کہ یہ جب گرہن ہوتا ہے تو یہ بیماری ہے، اس سے ڈیزیز، اس کا لوگوں نے مطلب لیا کہ ہوئے گرہن ہوئے گا تو بیماریاں لگ جائیں گی. نو، یہ اس سسٹم کی ڈسفنکشنالٹی ہے، اس کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. جیسے بیماری کی دوائی لے لیتے ہیں، اس کی دوائی ہے، چیزیں ہیں، کیسے کرنا ہے. یہ ساری طاقت اللہ نے انسان کو بھی دی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کا راز ہے.